لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ہم تو کچھ بھی نہیں کہیں گے، 2-3 مجلس سے رہ گئیں، جیسی پڑھوانی ہے پڑھوا لیجیے، صلوات پڑھیں گے جو ہم والے خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے آواز اتنی تو دی ہے کہ بغیر مائک کے بھی ہم مجلس پڑھ سکتے ہیں اور سب تک آواز پہنچتی ہے۔ میں دہلی سے بلا لوں کیا مائک والا؟ اے بابا سے بلند صلوات پڑھیں مجھے۔ حضرات، منصب اور منصب دار الہی کے عنوان سے جس سلسلہ فکر کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ آپ کی فکر اور آپ کی سماعت کے مطابق گفتگو کی جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں گے جن کا محمد سب سامنے آ جائیے، اٹھ کے تھوڑا سا، اتنا بھی جگہ ہے، آ جائیے پیچھے والے آ جائیے، پیچھے والے بھی نوجوان، سامنے جگہ ہے بہت، جب سامنے بالکل بھرا ہوا ہوتا ہے تبھی ذاکر کو لطف آتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے یہاں کا خیر انداز الگ ہے، ہمارے یہاں کا انداز الگ ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ سامنے بالکل جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کو یہیں رکھ دیجیے بس، ٹھیک ہے۔ منصب شروع ہوا تھا منصب نبوت سے، ابھی اس آیت پر پڑھنا باقی ہے، اس کی اگلی 2 مجلسیں انشاءاللہ اسی آیت پر رہیں گی جو آخری منصب ہے، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور میں پہلے ہی بتا دوں کہ ستین صاحب کی محبت ہے جو ہمیں شہنشاہ خطابت کے خطاب کرتے اور بلاتے ہیں۔ یقین مانیے میں شہنشاہیت اور شہنشاہ خطابت کی شین کے لائق بھی نہیں ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، خطابت ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، بزرگ علماء نے جو زمین ہموار کی ہے ہم اسی کے اوپر بس سفر طے کر رہے ہیں، محنت تو وہ لوگ کر چکے ہیں۔ حقیقت ہے آپ جیسے علاقے میں آنا اور وہ پونج اور مینڈر وغیرہ کا جو ہم نے تنظیمی کورس پڑھا ہے اس کے اندر غلام عسکری صاحب اللہ مقاموں نے جو محنت اور جافشانی کی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ آپ کی محبت ہے، اور میں پہلے ہی دن کہہ چکا ہوں میں طالب علم ہوں، طالب علم جیسی گفتگو کرتا ہے اسی انداز سے سنیے گا، ہم سے آپ بہت بڑی توقع نہ رکھیں، اس لیے کہ ہم عالم نہیں ہیں، چھوٹے سے طالب علم ہیں، چھوٹے سے طالب علم جس طریقے سے پڑھتا ہے اس طریقے سے پڑھتا ہے، اور ہم سنا رہے ہیں آپ کو، سب بزرگوں کا صدقہ ہے اور آپ کا صدقہ ہے ہمارے پاس۔ تو منصب پہلا نبوت کا ہے، دوسرا منصب
رسالت کا ہے، تیسرا منصب امامت کا ہے، اور امامت کے بعد والا منصب وہ کل انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ منصب کے بعد جو امامت کے بعد جو منصب ہے وہ کون سا منصب جلی ہے اور اللہ نے وہ کن ہستیوں کو عطا کیا ہے۔ تو ایک دم سے منصب نہیں آئے۔ دیکھیے یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے بڑی محنتوں سے پہنچا ہے۔ اس دین کی شریعت کی قدر ہونی چاہیے اور قدر کر رہے ہیں لوگ۔ ایسا نہیں ہے کہ ناقدری کا دین شکار ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس قانون کا اور شریعت کا بنانے والا وہ ہے کہ جو معصوم ہے خدا، اور جس کے ہاتھوں سے یہ نازل ہوا ہے آیا ہے وہ ہے فرشتہ معصوم۔ جس ذات پر یہ نازل ہوا ہے وہ خود ذات معصوم، یعنی معصوم سے سلسلہ معصوم تک آیا، درمیان میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے کہ جو اس دین کو وہاں سے یہاں تک لانے میں پہنچانے میں کوئی آیا ہو۔ بہرحال آدم ہم تمہیں نبی بنا رہے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا۔ منصب کا اعلان پہلے ہوا، منصبدار بعد میں بھیجا گیا، مگر آدم آپ نبی ہو، رسول نہیں ہو، آپ کے پاس ایک ہی منصب ہے۔ بات آگے بڑھی تو جناب نوح تک آئی، اللہ نے پھر کہا کہ نوح ہم تمہیں دو منصب عطا کر رہے ہیں، تم نبی بھی ہو رسول بھی ہو مگر امام نہیں ہو۔ توجہ ہے، جناب آدم کے پاس ایک منصب، جناب نوح کے پاس دو منصب۔ جب بات آئی جناب نوح کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام تھا۔ دیکھیں امامت کی ابتدا ہی سے ہم گفتگو اپنی شروع کریں گے، یہ سمجھ لیجئے۔ جب بات جناب ابراہیم تک آئی تو اللہ نے جناب ابراہیم کو 3 منصب عطا کیے۔ کہا کہ ابراہیم تم نبی بھی ہو، تم رسول بھی ہو، دیکھو ہم تمہیں لوگوں کا امام بھی بنا رہے ہیں۔ مگر امامت ایسے نہیں مل گئی، امامت منصب جلی ہے آخر کو۔ جو آخری منصب ہوتا ہے، بڑا منصب ہوتا ہے، وہ لاسٹ ہی میں دیا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم کو کم و بیش 100 امتحانات سے گزرنا پڑا، اور جب 200 امتحان سے گزر گئے اور جب اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی تب جا کے اللہ نے امامت عطا کی، اور آسان نہیں تھا۔ جب بیٹے کے گلے پہ چھری چلی اور اس کے بعد امتحان میں کامیاب ہوئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ کہ میرے حبیب یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ میں اس کا ترجمہ کیا کروں آپ مجھے بتائیے۔ مولانا تشریف فرما ہے، مجلس کے بعد میں تفصیلی بحث ان سے پوچھ لیجئے گا، میں تو آپ کو بس سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں۔ فَأَتَمَّهُنَّ کا میں ترجمہ کیا کروں؟ کیا پڑھا ہے آپ نے ترجمے میں؟ کیا سنا ہے لوگوں سے؟ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ 100 میں سے 100 نمبر لائے۔ آپ نے تو امتحان دیے ہوں گے، آپ کو تو معلوم ہے اگر 100 میں سے 100 امتحان اگر آ جائے، وہ جو نمبر آ جائیں تو کیا خوشی کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ 100 میں سے 100 مکمل لے کر آئے، اور جب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ کے بعد قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ہم تمہیں اب لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ منصب امامت رسالت کے بعد آگے بڑھا تو مگر اللہ نے ابراہیم جیسے اولو العزم پیغمبر کو جب منصب امامت دیا تو بڑی احتیاط کے ساتھ دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ذاکرین ہی احتیاط برتتے ہیں، منصب امامت دیتے وقت اللہ نے بھی احتیاط سے کام لیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ ارے بچپن سے مرلی سنتے چلے آئے، اتنا نکتہ رسی تو پیدا ہونی چاہیے۔ اگر منصب امامت ابراہیم تک گیا تو اس احتیاط کے ساتھ کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ دنیا یاد رکھے، لوگوں کا امام بننا اور ہے، کائنات کا امام بننا اور ہے۔ صلوات پڑھتے مل جل کے محمد والے محمد پر۔ ایک حیدری صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد۔
حضرات ابھی آگے نہیں آئے، جگہ ہے، آ جائیے، میں بلا رہا ہوں آپ لوگوں کو، 4-5 جو بیٹھے ہوئے ادھر آ جائیے، میرے بڑے بھائی ہیں، آ جائیے تھوڑا سا سامنے آ جائیے، ایک سلوات پڑھیں گے۔ لوگوں کا امام ہونا اور ہے، کائنات کا امام ہونا اور ہے۔ جیسے ہی امامت عطا ہوئی جناب ابراہیم کو، فوراً جناب ابراہیم کے لب کھل گئے، قال ومن ذریتی، پروردگار کا یہ عہدہ امامت نسل، جو امامت کا عہدہ میری ذریت میری نسل میں رہے گا۔ اللہ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں رہے گا، توجہ دیجیے گا، مکمل انکار نہیں ہے، کہا کہ رہے گا، جیسے کہا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، اس آیت کی روح تک پہنچیے گا، کہا کہ ہاں ابراہیم امامت کا عہدہ جائے گا، مگر اتنا یاد رکھنا ظالم امام نہیں ہوگا، معصوم امام ہوگا۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے، ظالموں کو ہم امام نہیں بنائیں گے، معصومین کو امام بنائیں گے۔ آج پارا چنار نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے، لوگ اس سے زیادہ حملہ کر لے، اللہ نے قید لگا دی ہے کہ معصوم کو امام بنایا جائے گا، ظالموں کو نہیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے، میں نے جملہ جو کہا ہے وہی سمجھیے گا جو ہم نے کہا ہے، وہ اپنی فکر بعد میں لگائیے گا۔ ہاں امام اچھا، ظالم امام نہیں بنے گا، یہ بہت دقیق حقائق ہیں، جو اس کو برداشت کرنا ہے آپ کو، وہ منزل مجھ پہ چھوڑ دیجئے۔ اب یہ تشریح نہیں ہے آیت میں کہ ظلم چھوٹا ہے یا بڑا، پہلے ظلم سمجھیے کسے کہتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک یعنی توحید میں کسی کو شریک قرار دینا، اور شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، خالی اللہ ہی کا شریک قرار دینا شرک نہیں ہے نا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ یہ اصطلاحیں برداشت کیجئے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ آیت میں قید نہیں تھی کہ عمر کے کس حصے میں ایمان لائے اور کتنا شرک کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی شرک ہوا ہوگا تو منصب امامت دیا نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے اس سے پہلے منصب ملے ہیں جناب ابراہیم کو یا نہیں ملے ہیں؟ نبوت کا ملا، اور کس کا ملا؟ بولتے رہیے، رسالت کا ملا، اور کس کا ملا؟ نہیں، خلت کا بھی ملا ہے۔ اب وہ میں جیسے کہہ رہا ہوں ایسے آپ کہتے جا رہے ہیں، آپ کو تو مجھ سے زیادہ نالج ہے، خلت کے درجے پہ بھی فائز تھے جناب ابراہیم۔ اچھا خلت کسے کہتے ہیں بھائی؟ یہ اہل بیت کے لیے اللہ نے خلت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے۔ حالانکہ خلت بھی ایک درجہ ہے، یہ سمجھ لیجئے 7 قسمیں تو کم سے کم محبت کی مجھے معلوم ہے، میں چونکہ محبت میرا ٹاپک نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ خلت کے درجے میں جناب ابراہیم فائز ہیں، اور جناب ابراہیم کو کہا جاتا ہے خلیل اللہ، اسی درجے کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ۔ کیا مطلب ہے خلیل اللہ کا؟ ہفتہ وحدت قریب ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، پھر ایک جملہ سن لیجئے، خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ ایک لفظ اور آتی ہے، ایک ہے خلیل اللہ، ایک ہے حبیب اللہ۔ حبیب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ خلیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو خلیل کا مطلب ہے وہی حبیب کا مطلب ہے، جو حبیب کا مطلب ہے وہی خلیل کا مطلب ہے۔ تو جب مطلب ایک ہے تو پیغمبر کو حبیب کیوں کہا اور ابراہیم کو خلیل کیوں نہیں کہا؟
दोस्त, तवज्जो बरकरार रखिएगा। परवरदिगार हबीब इब्राहीम को कह देता, खलील मुस्तफ़ा को कह देता, कहा कि नहीं, मुस्तफ़ा को तो हबीब कहा जाएगा, इब्राहीम को खलील कहा जाएगा। कहा कि जब माना दोनों के एक हैं, कहा कि माना एक है, ज़ाहिरन माना एक है, मगर फर्क है। जब दोस्ती की पहल बंदे की तरफ से होती है अल्लाह की तरफ तो खलील बनता है, और जब दोस्ती की पहल अल्लाह करता है तो हबीब। सलावत पढ़ते मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमने मुस्तफ़ा के लिए पहल की है, हमने अपने मुस्तफ़ा के लिए पहल की है दोस्ती की, इसलिए मुस्तफ़ा तो हबीबुल्लाह कहलाएंगे, महबूब किबरिया कहलाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पैगंबर को हबीबुल्लाह नहीं कहना चाहिए, महबूब इलाही नहीं कहना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, तवज्जो है। हबीबुल्लाह और जो है हबीब किबरिया, आप पैगंबर को कह रहे हैं कि हबीबुल्लाह नहीं, तवज्जो बरकरार, मेरी तरफ मुतवज्जो रहिए। आप पैगंबर को कह रहे हैं कि पैगंबर को हबीबुल्लाह नहीं कहना चाहिए, यानी महबूब खुदा नहीं कहना चाहिए। अरे जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे वो महबूब इलाही होता है, तो मोहम्मद महबूब इलाही क्यों ना होंगे? मोहम्मद से जो मोहब्बत करे वो महबूब इलाही हो जाता है। आप अगर मुस्तफ़ा से इश्क करते हैं तो आप भी महबूब इलाही हैं, तवज्जो है। हाँ, ये बातें वो हैं कि जो आमतौर से ना सुनी जाती है ना पढ़ी जाती हैं। हम समझ रहे हैं मजबूरियाँ, अपनी भी मजबूरी समझ रहे हैं, मजमे की भी मजबूरी समझ रहे हैं। हर बात वही नहीं होती है कि जो आपको छत पे बिठा दे। हकीकत में यही वो बातें हैं जो छत पे बिठाती हैं, मगर पता नहीं आप कौन सी बातों पे छत पे बैठते हैं। चलिए आगे बढ़िए। हबीबुल्लाह और खलीलुल्लाह। फौरन इब्राहीम ने ज़बान खोल दी, कहा कि क्या मेरी नस्ल में इमामत रहेगी? मैं कहूँगा आपको इससे पहले मनसब मिल चुके हैं, आपने क्यों नहीं कहा कि नबूवत मेरी ज़ुर्रियत में रहेगी या नहीं, या रिसालत मेरी नस्ल को दे दे, नहीं, या खुल्लत मेरी नस्ल को दे दे, नहीं। आप यही क्यों कह रहे हैं कि क्या मेरी नस्ल को भी इमामत मिलेगी? रहेंगे अजब नहीं कि जनाब इब्राहीम का है कि मैं अपनी औलाद के लिए न नबूवत मांगूंगा न रिसालत मांगूंगा तो इमामत का मनसब मांगूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि नबूवत ख़त्म होने वाला मनसब है, रिसालत ख़त्म होने वाला मनसब है, मगर इमामत वो मनसब है कि जिसका सिलसिला क़यामत से मिला हुआ है। सलावत पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमामत है। एक जरा इससे बाबा से बोलें सलवात पढ़े मिलजुल के मोहम्मद। इमामत मिल गई। अच्छा, इमामत मिली है, इब्राहीम को भी मिली है और मौला अली को भी मिली है। चलिए गुरेज करते हैं, मिली है। मौलाए कायनात के पास दो चीज़ें हैं, एक मर्जी और एक इमामत। अब पहले मिसाल दे दूं ताकि बात समझ में आ जाए। एक मर्जी और एक इमामत। मेरे पास भी एक ही हाथ में दोनों चीज़ें हैं। क्या क्या हैं? रुमाल और घड़ी। आज वो मिसाल नहीं दूंगा जो इशरत भाई को याद रह गई है। अब इन्होंने ये इतनी बार ही वो जुमला दोहरा चुके हैं हुस्न तलब का कि शायद मैं कहीं और ना पढ़ पाऊँ। एक रुमाल और एक घड़ी। रुमाल मैंने ख़रीदा है, घड़ी मुझे मिली है। तवज्जो दीजिएगा, रुमाल मैंने ख़ुद ख़रीदा है, घड़ी मुझे मिली है, अता हुई है, किसी ने गिफ्ट दी है, तोहफ़ा दिया है। जब ये दोनों चीज़ें ख़रीदी हुई एक मिली हुई तो ये मेरी ज़ाती मिल्कियत हो गई। अब ये बताइए मेरे मरने के बाद ये दोनों चीज़ें किसे मिलेगी? मेरे दोस्तों को मिलेगी या मेरी औलाद को मिलेगी? कहाँ बैठ के मजलिस सुन रहे हैं आप? हैं तवज्जो बरकरार रखिएगा। किसे मिलेगी? जाहिर सी बात है विरसा औलाद को मिलता है ना। ख़रीदी हुई भी और मिली हुई भी, दोनों चीज़ें मेरे मरने के बाद मेरी औलाद इसकी वारिस होगी। रुमाल की भी,
گھڑی کی بھی۔ علی کے پاس بھی دو چیزیں ہیں، ایک مرضی ہے ایک امامت ہے۔ مرضی خریدی گئی ہے، امامت ملی ہے۔ توجہ برقرار رکھیے گا، مرضی خریدی ہے، امامت ملی ہے۔ اب علی کے بعد بتاؤ یہ کس کے بعد جائے گی؟ دونوں چیزیں ظاہر سی بات ہے، نسل کو ملے گی، اولاد کو ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں بیٹے امام ہوئے۔ توجہ ہے، دونوں بیٹے امام ہوئے، مرضی بھی آئی اور امامت بھی آئی۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم بھی حسن و حسین کو امام مانتے تو ہیں، مگر مرضی کے معاملے میں ہمیں تھوڑا سا وہ ہے۔ کہا کہ کیا ہے تھوڑا سا؟ کہا کہ مرضی حسین تک آئی یا نہیں آئی، حسن تک آئی یا نہیں آئی۔ توجہ ہے، ارے جب باپ کی ملکیت تو اولاد کو تو آنی ہے۔ اگر آپ کو خبر نہیں ہے تو ہم سے پوچھ لیجئے کہ حسین تک مرضی وہی آئی یا نہیں آئی جو باپ نے خریدی تھی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو یہ دیکھو، اگر حسین تک مرضی یہی آئی ہے تو راہب کو دروازے تک آنے دو، فدروس کو گہوارے تک آنے دو۔ صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد پر۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ راہب کو دروازے تک آنے دو اور فطرس کو گہوارے تک آنے دو۔ اگر راہب کو بیٹے مل جائیں تو مرضی آ گئی، فطرس کو بالوں پر مل جائیں تو سمجھ لیجئے کہ مرضی آ گئی۔ چلیے امامت کا منصب عطا ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، اور سب سے سخت امتحان تھا بیٹے کے گلے پر، جا کے سنیے گا، چھری کا چلانا۔ دیکھیں موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہوتا ہے، یہ اچھی طریقے سے آپ یہ سب بزرگان میری ملت جو ہیں سب جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم موضوع کچھ اٹھائیں اور پڑھ کے کچھ اور چلے جائیں۔ خوش تو ہم آپ کو کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے اتنا ملکہ عطا کیا ہے، مگر اچھی طرح سے یہ بزرگ جانتے ہیں کہ موضوع کے تقاضے کیسے پورے ہوتے ہیں۔ نوجوانوں آپ بھی ہماری آواز میں آواز ملائیے۔ گلے پہ چھری چلے گی۔ جناب دل تھام کے سنیے گا، جناب ابراہیم کو خواب دکھایا گیا۔ ایک دن نہیں، ایک بار خواب دکھایا، توقف اختیار کیا کہ اسماعیل سے کہوں یا نہ کہوں۔ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ایسے ہی سنیے گا، امامت آسان نہیں ہے، اور اس پس منظر میں پھر دنیا پہ نظر ڈالیے گا، جب ابراہیم جیسے کو امامت آسانی سے نہ ملے، کیا کہہ رہا ہوں توجہ ہے، جب ابراہیم جیسے اولو العزم پیغمبر کو آسانی سے نہ ملے تو یہ کوئی نانی جی کا بنایا ہوا حلوہ تھوڑی ہے کہ جو اٹھا کے کھا لو اور امام بن جاؤ۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ایک دن خواب میں دیکھا، توقف اختیار کیا کہوں یا نہ کہیں۔ دوسری رات آئی، پھر خواب دکھایا گیا، پھر دوسرے دن خاموش رہے، تیسری رات پھر خواب دکھایا۔ جب خواب دکھایا تو جناب اسماعیل کو بلایا ہے، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ کہ تمہاری اس میں کیا رائے ہے۔ ایک باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے، یا ایک نبی سے کہہ رہا ہے، کوئی تو لفظ لیجئے آپ، بیٹا بتاؤ کہ اس میں تمہاری کیا رائے ہے۔ جناب ابراہیم نے 3 دن کے بعد میں کہا تھا، اور جناب اسماعیل نے جیسے ہی سنا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ کہ اس میں تمہاری رائے کیا ہے، فوراً جناب اسماعیل نے کہا، یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ نے دیکھا ہے اسے کر دکھائیے۔ توجہ دیجیے گا، جو آپ نے دیکھا ہے اسے کر دکھائیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اور اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کیا، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اسماعیل یہ جملہ کہہ رہے تھے، ان سے پہلے ایک جماعت صابرین تھی کہ جس میں شامل ہونے کا جذبہ اسماعیل کو بھی تھا۔ کیا جملہ دیا ہے میں نے؟ اس کا مطلب کوئی جماعت صابرین تھی کہ آپ کر دکھائیے۔ اب میرا سوال یہاں یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے 3 دن کے بعد کیوں کہا، اور جناب اسماعیل نے فوراً کیوں نہیں کہا؟ ارے بھائی آپ میرے متعلق خواب دیکھیں، 3 دن کے بعد مجھے بتائیں۔ اگر شمیم بھائی مجھ سے کہا کہ مولانا میں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، میں وہی تعبیر لے رہا ہوں جو قرآن سے ہے، برا نہ مانیے گا،
میں لفظ وہی دے رہا ہوں، اور 3 دن کے بعد یہ مجھ سے کہیں اچھا تو مجھے کیا چاہیے، میں ان سے یہ کہوں گا شمیم بھائی کم سے کم آپ نے 3 دن کے بعد دیکھ کے بتایا ہے تو مجھے 3 منٹ کا تو موقع دو۔ یہ بات تو سب کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں 3 منٹ لے لوں، سوچ کے بتاؤں گا۔ دیکھیے میں نے بڑی احتیاط سے کہا ہے کہ 3 منٹ، ورنہ میں بھی 3 دن لے سکتا تھا۔ جناب ابراہیم نے 3 دن کے بعد کہا، اسماعیل نے فوراً لبیک کہا۔ کہاں بیٹھے ہوئے آپ؟ فوراً لبیک کہا۔ تو یہ مسئلہ کیا ہوا؟ کم سے کم جناب اسماعیل کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بابا آپ نے 3 دن کے بعد میں کہا ہے، کم سے کم 1 دن تو مجھے دو، مگر 3 دن کے بعد کہنا اور اسماعیل کا فوراً جواب دینا، نہ اس میں کوئی نقش ابراہیم ہے اور نہ کوئی کمال اسماعیل ہے۔ جہاں تک آواز جاری سنیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نہ ابراہیم کا کوئی نقش ہے نہ اسماعیل کا کوئی کمال ہے۔ توجہ برقرار رکھیے، کمال کسی اور ہی کا تھا، اس لیے کہ نور محمد صلب ابراہیم سے ہو کر صلب اسماعیل میں منتقل ہو چکا تھا۔ یہ اندر سے نور محمد نے آواز دی تھی کہ ابراہیم اسے خواب نہ سمجھنا، یہ حقیقت ہے۔ دقیق ہے مسئلہ، مسئلہ دقیق ہے، ورنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا چلیے، امامت بڑا حساس ہے معاملہ، اس لیے کہ ہمارے ہاں 2 رکعت کا نماز پڑھانے والا امام، جسے امام ہی کہا جاتا ہے، کہا جاتا نہیں کہا جاتا مغرب کی پڑھا رہے ہیں یا عشاء کی پڑھا یا صبح کی یا ظہرین کی، مگر ہمارے ہاں شرائط ہیں۔ ہمارے ہاں 2 منٹ کے لیے بھی نماز پڑھانے والا اگر امام ہے تو اسے اچھی طرح سے ٹھوک بجا کے دکھایا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ قدموں میں سر دینے کے قابل ہے یا نہیں۔ دنیا میں اور ہم میں بڑا فرق ہے بھائی، کیا کہہ رہا ہوں، دنیا میں ہم میں بڑا فرق ہے۔ ارے 2 رکعت صحت نماز کے لیے کہ نماز صحیح ہو جائے، اس کے لیے 2 رکعت کے امام کے لیے ہمارے ہاں کنڈیشن رکھی گئی ہے، جوہر عدالت رکھا گیا ہے کہ اگر عادل ہے تو قدموں میں سر دینا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، دنیا ہمارا معیار پہچانے، جب 2 منٹ والے کے لیے یہ قید ہے تو جسے پوری زندگی کے لیے امام مانا ہوگا، ہم اسے کیسا امام مانیں گے؟ ہم اسے کیسا امام مانیں گے؟ ہے یا نہیں؟ غور طلب مسئلہ ہے۔ اچھا چلے لے کے جناب حاجرہ کے پاس آئے کہ رسی دے دو، چھری دے دو، بہت احتیاط سے پڑھو، جتنا احتیاط ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ مجھ سے احتیاط نہیں ہوگا، میں سمجھ رہا ہوں، توجہ ہے۔ آئے، رسی لائے، چھری لائے، جب رسی اور چھری لے آئے تو جناب حاجرہ سے کہا، جناب حاجرہ نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہو رسی اور چھری؟ کہ دوست نے دعوت دی ہے۔ آپ اسی لیے نہیں بولے کہ آپ کی سمجھ میں دعوت تو کچھ اور ہے نا، آپ کے ہاں تو وہی بریانی ہے، دعوت چاول ہیں، روٹی ہے، اور وہ کون سا ہوتا ہے خاص دودھ کے اندر جو بنتا ہے آپ کے ہاں وہ سب، اس کو آپ دعوت سمجھ رہے ہیں۔ دعوت کہتے ہیں بلاوے کو، بلاوا ہے، چونکہ خواب میں دکھا دیا گیا ہے، قربان کرنا ہے کہ دوست نے دعوت دی، آئے میدان مینا کی طرف۔ جب میدان مینا کی طرف آئے تو ادھر سے یہ نکلے اور ادھر سے وہ آیا۔ اگر آپ نے اپنی جگہ نہ چھوڑ دی تو مجھے بھی کمال عباس نہ کہنا۔ ادھر سے یہ نکلے ادھر سے وہ کون ہے؟ الحمدللہ۔ دیکھیں میں ایسے تھوڑی کہتا ہوں، ہم مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نے آپ سے بلوایا نہیں بلوایا، شیطان آیا، اس کی رینج بہت بڑی ہے، یہ نبی کے گھر تک میں چلا گیا۔ اب میں جس شان سے یہ جملہ پڑھتا ہوں اس طریقے سے تو نہیں پڑھوں گا، مجھے دوسرا جملہ پڑھنا ہے۔ اور آنے کے بعد نے کہا کہ اے حاجرہ کیسے اطمینان سے گھر میں بیٹھی ہو، باہر نکلو، تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ فوراً جناب حاجرہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے،
اب بھائی میں کہوں گا جناب حاضرہ نا آپ نبی ہو نا امام، آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ آنے والا شیطان ہے؟ میرا جملہ دینے کا میں سمجھ رہا آپ کا کام ہے. کہا کہ میں نہ نبی ہوں نہ امام نہ معصومہ، مگر آنے والے کے جملے بڑے خطرناک ہیں. وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ باہر میدان میں آؤ. ارے جو نبی کی بیوی کو میدان میں لائے، صلوات بولے مل جل کے محمد والے محمد پر. اس کی اتنی بڑی ہمت کہ میں اسماعیل کی ماں ہوں، میں ابراہیم کی بیوی ہوں، مجھ نبی کی بیوی سے کہہ رہا کہ باہر نکلو اسماعیل کو بچا لو. ارے جو میرا شوہر مجھ سے کہہ کے گیا ہے کہ مجھے دعوت دی گئی ہے، کیا کہہ رہا ہوں؟ لہذا تو شیطان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں حربہ فیل ہو گیا. جب یہاں حربہ فیل ہو گیا تو گھوم کے جناب اسماعیل کے پاس آیا. توجہ برقرار رکھیے گا. اس وقت میں دو روایتیں پائی جاتی. جناب ابراہیم کی عمر یا تو 90 سال تھی یا 120 سال. جس وقت یہ قربانی کا واقعہ پیش آیا، بہت قریب ہو کے پڑھ رہا ہوں، محرم سے پہلے ہی تو گزرا ہے قربانی کا واقعہ بھائی. اور اس وقت جناب اسماعیل کی عمر تھی 9 یا 10 برس. اس سے زیادہ جناب اسماعیل کی عمر نہیں تھی. وہ جناب اسماعیل کے پاس آ کے کہتا، شہزادے کہاں چلے جا رہے ہو؟ تمہارے ابا تمہیں قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. 9-10 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ فوراً جناب اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہوں گا شہزادے اتنی کم سنی کے اندر یہ شعور، حالانکہ اللہ اکبر معاذ اللہ میں نبوت کے معاملے سے نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ ظاہر سی بات ہے 9-10 برس کا سن ہے، نبی تو نبی ہوتا ہی ہے، چاہے وہ کم سن ہو یا بڑا ہو. آپ کو اتنی سی کم عمری کے اندر یہ کیسے یہ شیطان ہے؟ کہا کہ میری ماں تو معصومہ نہیں ہے، میں تو معصوم ہوں. اور توجہ دیجیے. اور اس کے بعد آنے والے کے جملے بڑے خطرناک ہیں. وہ جناب ابراہیم کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور معاذ اللہ تمہارے ابا کا دماغ. پوچھ لیے بزرگوں سے، یہی کہا ہے اس نے. اب اس کے آگے کا جملہ میں نہیں بولوں گا چونکہ یہ پیغمبر کا معاملہ ہے، نبی کا معاملہ ہے، رسول کا معاملہ ہے. اس نے نبی کے دماغ پہ حملہ کیا تھا، جناب ابراہیم کے نبی کے دماغ پہ حملہ کیا تھا. اسماعیل کہیں گے یہ شیطانی ہے، اس لیے کہ جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے. اللہ اکبر. کون ہو سکتا ہے؟ چلیے صاحب قربانی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. آخری مرحلہ اس سلسلے کا امامت کی طرف پلٹ کے ابھی امامت نہیں ملی ہے، ابھی تو قربانی باقی رہ گئی ہے. وہ سب آپ جانتے ہیں کہ رومال باندھا اور وہ سب کچھ کیا. اس کے بعد اچھا یہ بتائیے عید قرباں، عید قرباں کا مطلب کیا ہے؟ خوشی کس چیز کی منائی جاتی ہے؟ میرا سوال ہے پوری ملت سے. آج تو میں سوال کر ہی لوں، پوری ملت سے میرا سوال ہے، عید کی قربانی کس لیے ہوتی ہے؟ توجہ برقرار رکھیے گا. کہ ایک نبی کا بیٹا بچ گیا، میرے لفظ پامال نہ ہونے پائیں. پوری ملت کا ایک ہی جواب ہے کہ نبی کا بیٹا بچا ہے، اس لیے خوشی منائی جاتی ہے. اچھا یہ کس نے کہا آپ سے کہ نبی کا بیٹا بچ گیا ہے تو خوشی مناؤ؟ کہا کہ ہماری عقل نے. اور آپ اب بھی سناٹے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی عقل نے بتایا ہے کہ نبی کا بیٹا بچ گیا ہے تو خوشی مناؤ. تو کیا دنیا کی عقل ایک ہی طرف کام کرتی ہے، دوسرا فیصلہ نہیں کرتی؟ کیا کہہ رہا ہوں توجہ ہے. اگر یہ عقل کہتی ہے کہ نبی کا بیٹا بچ گیا ہے تو خوشی مناؤ، یہی عقل یہ کیوں نہیں کہتی کہ ایک نبی کا بیٹا مارا گیا ہے تو غم مناؤ؟ اصول سنیے دنیا کا، ہمارا دنیا میں بڑا فرق ہے. دنیا شخصیتوں کو دیکھ کے اصول بناتی ہے، ہم اصولوں کو دیکھ کے شخصیت بناتے ہیں.
ہم اصولوں کو دیکھ کر شخصیت بناتے ہیں. ہم میں زمانے میں بڑا فرق ہے بھائی ہے. ایک تقاضا کرتی ہے خوشی کس بات کی ہے؟ کپڑے پہننا نئے, بکرے کا گوشت کھانا, یہ کوئی خوشی ہے؟ اب ہم سے سنیے, جب تک جس خوشی کے بارے میں پتہ نہ ہو انسان کو خوشی نہیں منانی چاہیے, اور جب تک غم کا خبر نہ ہو کہ غم کیوں ہے غم بھی نہیں منانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ شعور غم ہمارے پاس ہے. ہمیں پتہ ہے حقیقت کربلا تو ہم غم مناتے ہیں. دنیا کو حقیقت کربلا پتہ نہیں ہے تو وہ یہ کہتی کہ کیسا غم. توجہ ہے نہ, غم تب تک منانا چاہیے جب تک شعور غم نہ ہو. میں لفظ شعور استعمال کر رہا ہوں. اور خوشی جب تک نہیں منانا چاہیے جب تک شعور غم نہ ہو. خوشی جب تک نہیں منانی چاہیے جب تک شعور خوشی نہ ہو. عید قربان نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے, بکرے کا گوشت کھانے کا نام نہیں ہے, آپس میں گلے ملنے کا نام نہیں ہے, یہ بعد میں ہے. اصل خوشی کس بات کی ہے؟ اصل خوشی کس بات کی ہے؟ شاید دنیا کو خبر نہیں کہ کس بات کی خوشی ہے. ابھی میں ایک ظریف سا باریک سا جملہ کہہ کے گزرا ہوں کہ جس وقت یہ قربانی پیش کی جا رہی تھی اس وقت نور محمد صلب ابراہیم سے نکل کر صلب اسماعیل میں آ چکا تھا. اگر چھری چل جاتی تو نور محمد کا خاتمہ ہو جاتا. زمانے والوں یہ اسماعیل کے بچنے کی خوشی کم ہے, محمد کے بچنے کی خوشی زیادہ. کیا کہا ہے میں نے, کیا کہا ہے؟ توجہ ہے, محمد کے بچنے کی خوشی زیادہ ہے. اگر چھری چل جاتی تو اسی دن قیامت آ گئی ہوتی, اسی دن قیامت آ گئی ہوتی. یہ نور محمد کا صدقہ ہے جو آج تک دنیا باقی ہے, اور یہ اصل خوشی پیغمبر اسلام کے بچنے کی ہے. سن رہے ہیں ہم کن کن باریکیوں سے گزر رہے ہیں. نوجوانوں ماشاءاللہ بزرگ تو سب سمجھ رہے ہیں, ہم آپ کے لیے آئے ہیں. میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں, چھری چلی, دمبا آیا, پٹی ہٹائی, وہ سب کچھ ہوا. اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. آپ سمجھ رہے ہیں کہ امامت کا منصب اتنا آسان نہیں ہے. ابھی ایک جملہ کہہ کے میں گزرا ہوں کہ امامت اور مرضی دو تھی مولا کائنات کے پاس, دو ہے. امام ہوتا ہے, چاہے وہ اس کا بچپن ہو, جوانی ہو, بڑھاپا ہو. ظاہری اعتبار سے بچپن جوانی بڑھاپے کی بات کر رہا ہوں, ورنہ امام تو امام ہوتا ہے. دو چیزیں آئی, مرضی اور, اب سنبھل کے سنیے گا, مرضی اور امامت. امامت مل گئی, ملی مرضی, خریدی گئی. خریدی کس نے تھی؟ خریدا کس نے تھا؟ نفس. اچھا ایک جملہ اور سنیے, ابھی ایک جملہ رہے گا. جناب اسماعیل نے یہ کہا تھا کہ بابا آپ مجھے صبر یاد ہے, بھول گئے, کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ بتائیے جناب اسماعیل کو جو ذبح ہونا تھا 50 چھریاں تھیں؟ بولیے, ایک چھری سے ذبح ہونا تھا, ٹھیک ہے. اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ صبر کروں گا. صبر ہوتا ہے موت پر, مصیبت پر, مصیبت پر. یہ سب کہتے ہیں جب کسی پہ مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ صبر کرو, صبر کرو. توجہ ہے, ہم کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہے ہیں. جناب اسماعیل نے کہا کہ بابا صبر کروں گا, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. ایک چھری سے ذبح ہونا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کروں گا. شب ہجرت 40 تلواریں تھیں. ارے بولو بھائی, شب ہجرت 40 تلواریں تھی. پیغمبر نے کہا کہ علی آپ کو تو سونا ہے. آپ پوچھئے تاریخ سے, کہ تاریخ سے پوچھو کہ علی نے کیا کیا. اچھا مجھے 40 تلواروں کے سائے میں سونا ہے. فوراً علی سجدہ شکر میں جھک گئے. وہاں ایک چھری سے موت, یہاں 40 تلواروں سے موت. توجہ ہے, برقرار رکھیے گا. مگر یاد رکھیے گا, ادھر اسماعیل نے کہا کہ صبر کروں گا, اور ادھر علی کہہ رہے کہ شکر کروں گا. صبر ہوتا ہے مصیبت پر, شکر ہوتا ہے نعمت پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت اسماعیل کی نظر میں زحمت ہے تو کہہ رہے ہیں کہ صبر کروں گا. موت علی کی نظروں میں نعمت ہے.
کہہ رہے ہیں کہ میں شکر کروں گا، خالی شکر نہیں اور کیا۔ اچھا اس مقام پر آ کر کیا اسماعیل جیسا علی جیسا ہو سکے گا؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، یعنی اتنا بڑا نبی، توجہ ہے، جہاں ایک چھری سے ذبح ہونا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کروں گا، اور جہاں 40 تلواروں کا سایہ تھا وہاں علی کہہ رہے ہیں کہ شکر کروں گا۔ یعنی جس طریقے سے صبر شکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یا صبر شکر جیسا نہیں ہو سکتا، اسماعیل جیسا نبی علی جیسا نہیں ہو سکتا۔ ارے جب اسماعیل جیسا علی جیسا نہ ہو تو آپ جیسا محمد جیسا کہتے ہو۔ صلوات بولتے ہیں مل جل کے محمد والے محمد پر۔ پانی دیکھو، ایک حیدری صلوات پڑھتے ہیں مل جل کے محمد والے محمد۔ بڑا فرق ہے۔ اسماعیل جیسا علی جیسا نہ ہو سکے۔ شب ہجرت 40 تلواریں تھی، 40 تلواریں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وحدت، میں ظاہر چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو، اتحادی کی بنیاد پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ 40، اچھا یہ بتائیے کہ بستر کس کا تھا؟ پیغمبر کا۔ سوئے علی تھے، تمام رات کفار قریش کو دھوکہ رہا کہ نبی ہیں یا علی۔ انہیں نبوت پر یہ دھوکہ تھا، امامت پہ یہ دھوکہ تھا کہ نبی ہیں۔ وہ تو محمد ہی تو سمجھ رہے تھے، جو حصار کر رکھا تھا، معاشرہ کر رکھا تھا، 40 قبیلوں کی تلواریں، کفار مشرکین۔ توجہ ہے، اب دنیا ہمارے خلاف ایک جذباتی آگ بھڑکاتی ہے، کہتے ہیں تو سب علی کو مانتے ہیں، یہ محمد کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی کے ظاہرے میں یہ خلیج ذہنوں کی دور کرنا چاہ رہا ہوں بس۔ اگر دور ہو جائے تو اچھی بات ہے نا، تاکہ لوگ ہمارے قریب آئیں، ہماری مجلسوں میں آئیں، دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں حقیقی صورت اسلام پیش کی جاتی ہے۔ کیا جملہ ہے، حقیقی صورت اسلام پیش کی جاتی ہے۔ دنیا ہماری مجلسوں میں آ کے دیکھے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں، قرآن کسے کہا جاتا ہے۔ کہ صاحب یہ سب علی علی کرتے ہیں، بس یہ تو علی کو مانتے ہیں، ان کا بس چلے تو یہ تو علی کی نبوت کا اعلان کرتے، یہ کرتے وہ کرتے۔ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ آج میں اس مائک کے وسیلے سے دنیا کو اور اس چینل کے وسیلے سے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا ہمارا عقیدہ سنے، ہماری حدیں معین ہیں۔ ہم امام کو امام مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں۔ ساتھ دیجئے گا، ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، امام کو امام مانتے ہیں۔ ہم نے علی کو نبی سے نہ کل بڑھایا، نہ آج بڑھا رہے ہیں، نہ قیامت تک بڑھائیں گے۔ دنیا ہمارا عقیدہ سنے، جنہوں نے ایک رات کے لیے علی کو نبی سمجھ لیا تھا، ہم تو خود انہیں کافر کہتے ہیں۔ تم علی کو نبی کیسے سمجھ رہے ہو؟ شب ہجرت کافر ہو تم۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کافر ہو، کافر۔ علی کو کبھی نبی نہ سمجھنا، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ ہم زندگی بھر کیا مانیں گے، ایک رات ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ہمیں تو ایک رات برداشت نہیں ہے کہ کوئی علی کو نبی کہہ دے۔ 40 تلواریں تھیں، اطمینان سے سو گئے۔ اچھا یہ بتائیے 40 تلواریں، نیند کہاں کہاں نہیں آتی ہے؟ جلدی جلدی بولیے گا۔ 3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں نیند نہیں آتی ہے، جگہ بدل جانے پر، بستر بدل جانے پر، اور جہاں خطرہ ہو۔ اب آپ کی باری آ رہی بولنے کی اس جملے کے بعد، سن لیجئے۔ جگہ بدل جانے پر، بستر بدل جانے پر، اور جہاں خطرہ ہو۔ کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا آپ مضبوط قلعے کے اندر ہیں، گھر کے اندر ہیں، مگر باہر خطرہ ہے، لوگ بندوق لیے کھڑے ہوئے ہیں،
چاہے کتنا ہی اندر اہتمام ہو مجھے نیند آئے گی؟ کیا کہہ رہا ہوں، نیند تو کوسوں بھی نہیں ہوگی، دور ہو جائے گی، اڑ جائے گی۔ اس لیے کہ معاملہ بھائی کب آ جائے، داخل ہو جائے، کیا ہو جائے کیا نہیں ہو جائے، یہ سب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ ایک بھی موقع ہو تو نیند نہیں آتی۔ شب ہجرت تینوں مرحلے علی کے سامنے تھے، بستر بھی بدلا ہوا ہے، جگہ بھی بدلی ہوئی ہے، 40 تلواروں کا خطرہ، اور اس کے باوجود بھی مولا کہتے ہیں کہ ایسا سویا کہ کبھی نہ سویا۔ جو ہے یہ جملہ مولا علی کا ہے یا نہیں کہ شب ہجرت ایسا سویا کہ جیسا کبھی نہ سویا؟ کہا کہ مولا 40 تلواریں تھی، کب لوگ داخل ہو جائیں، کب معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کو ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہوا؟ کہا کہ شب ہجرت مجھے نبی کے ایک جملے نے ایسا اطمینان دیا تھا کہ میں سمجھ چکا تھا کہ کہا تھا کہ علی سو جاؤ اور صبح کو اٹھنا۔ توجہ ہے، علی سو جاؤ صبح کو اٹھنا، اور فلاں فلاں کی امانت ان کے حوالے کر کر میرے پاس آ جانا۔ یہ سونا اور اٹھنا، سونا اور اٹھنا، میرے نبی کے جملے نے مجھے اطمینان دلایا کہ زندگی کے کسی مارکے پر علی کو کوئی مار دے تو مار دے، شب ہجرت موت نہیں آئے گی۔ سے امامت تک کا سفر، ابراہیم سے لے کے مولا کائنات تک، وہاں ایک چھری یہاں 40 تلواریں۔ مولا اطمینان سے سوئے، اور ایسے سوئے کہ کبھی نہ سوئے۔ اچھا اب یہاں سن لیجئے، نفس بکا، مرضی وہی بات ہے، مرضی خریدی گئی۔ بیچا کس نے تھا؟ یہ بیع و شراء کے مسئلے میں آپ جا کے پڑھ لیجئے گا، خرید و فروخت کے معاملے میں، کہ بیچا کس نے؟ مولا کائنات نے۔ خریدا کس نے؟ اللہ نے۔ ابھی رکیے، یہاں پر ایک بات اور پیش کرنی ہے، ایک بیچنے والا، ایک خریدنے والا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ شب ہجرت جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بھئی سب نے تو نبی اور علی کو سب نے دیکھا تھا، کس نے نہیں دیکھا تھا؟ بھائی اتنے دن سے میں مجلس پڑھا ہوں، آپ میرا قد قامت سب جانتے ہیں نا کیسا ہے، اور آپ میرے روم پہ آئیں سبطین بھائی کے یہاں ملنے کے لیے، کیا کہ میں مولانا سے ملنا ہے، سبطین بھائی کہیں کہ یہ سو رہے ہیں مولانا۔ اگر میری جگہ پر کوئی کم قد والا لیٹا ہو تو آپ فوراً کہہ دیں گے کیسی بات ہے، کرو مولانا کو تو ہم جانتے ہیں۔ یہ 4-5 دن ہی کی بات کر رہا ہوں، کفار نے نبی کو بھی دیکھا تھا اور علی کو بھی دیکھا تھا، اور تمام رات دھوکا رہا، قدوں قدوں کا فرق واضح نہ ہو سکا۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں؟ اچھا پیغمبر کا قد سب سے سربلند تھا، سب سے سربلند پورے عرب میں، مکے میں، سب میں۔ یہ دیواریں نکال دی جائیں، ہٹا دی جائیں، اور اس مجلس کے اندر پیغمبر مجلس پڑھ رہے ہو، سب مجمع بیٹھا ہو، تو کوئی وہاں سے روڈ پر سے دیکھ کے کہہ دے گا اس مجمع میں نبی ہیں یا نہیں؟ اتنا سربلند تھے پیغمبر، اتنا بڑا قد تھا پیغمبر کا۔ مولا کائنات کا اتنا قد نہ تھا جتنا نبی کا تھا،
میں چھوٹا تو نہ کہوں گا میری زبان جل جائے، کیا میں بڑی احتیاط سے بولوں، اتنا قد نہیں تھا مقامی دنیا میں اعتبار سے کہ جتنا نبی کا تھا، مگر اس کے باوجود بھی تمام رات دھوکا رہا۔ کیوں دھوکا رہا؟ تاکہ اس لیے دھوکا رہا کہ دنیاوی قدوں کے اعتبار سے تھوڑے بہت ہوں گے، مگر مقام نور میں برابر، چونکہ بستر نور کا تھا اس لیے نور کے بستر پر نور سویا ہوا تھا۔ تو قدوں کا فرق کیسے پتہ چلتا؟ ابھی قد کی بات آگے، بڑا مشہور واقعہ قصہ لاؤ لنا، یہ جانتے ہیں سب، ماشاءاللہ سنا ہوگا آپ نے، آج مجھ سے بھی سن لیجئے قصہ لاؤ لنا۔ شیخین کبیرین، دو بڑے بڑے شیخ مولائے کائنات کے ساتھ ایک سفر پہ گزرے، بہت مشہور واقعہ ہے یہ، دونوں بڑے قد کے تھے، جو ایک سفر جو لکھا وہی پڑھ رہا ہوں میں، بیچ میں مولائے کائنات ادھر اور ادھر۔ قصہ لاؤ لنا، مولائے کائنات چل رہے تھے، ان دونوں میں سے دو بھی سفر پہ تھے، دونوں مولائے کائنات کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، ان میں سے ایک دوسرے میں سے کوئی مذاق سوچا کہ اے علی آپ تو لنا کے نون لگ رہے ہیں۔ اب میں ایسے تھوڑی، ایک دو نے واہ واہ کر دی ٹھیک ہے، مجھے تو ان سے بھی تو داد لینی ہے ابھی، یہ جو بیٹھے ہیں میرے سامنے، میں نے سمجھا دوں پہلے لاؤ لنا کا مطلب کیا تھا۔ لنا میں لام، نون اور الف، اس کو پہلے سمجھ لیجئے، نون کے مقابلے پہ لام کا بھی قد بڑا ہے، الف کا بھی قد بڑا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اور لنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لیے، 70 ضمیروں میں سے ہے، لی لنا لکم لکے لکم لکن، اور سب پوری آگے اس کے آگے کی کتابوں میں اور بھی ضمیریں ہیں۔ لنا یعنی ہمارے لیے، اگر نون نکل جائے لنا میں سے تو کیا بچے گا؟ لام الف زبر، بولیے لا، اور لا کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں، لنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لیے، اور لا کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں۔ دونوں میں سے ایک کو مذاق سوچا اور کہا کہ علی آپ تو لنا کے نون لگ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا جب نکل جائے گا نون تو کیا ہوگا؟ مولا کائنات نے جب یہ سنا تو فوراً اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا، دونوں آگے بڑھ گئے۔ علی نے مسکرا کے کہا کہ آپ کیا لگ رہے ہو؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے، کہا کہ علی اب تو اللہ ہو گئے، کہا کہ یہی بتانا تھا کہ جہاں علی ہے وہاں سب کچھ ہے، جہاں علی نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس لا کو تو آپ اچھے سے جانتے ہیں، کون مسلمان ایسا ہوگا جو لا کو نہیں جانتا؟ ابھی اذان ہوگی نمٹی اور پھر اذان شام میں ہوگی، لا کا جملہ آتا ہے لا الہ، یہ لا شروع ہی میں لا ہے، لا کا مطلب نہیں کوئی معبود نہیں ہے ہی نہیں، اور ایک لا الہ الا اللہ کے بعد ایک لا اور ہے جسے آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا لا ایک طرف، ایک لا یہ ہوا، اور ایک ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ایک لا وہ، ایک توحید کا لا، ایک امامت کا لا۔ ماشاءاللہ سے شاعری کا تو ذوق سبھی کو ہے کم و بیشی، ہاں اگر نہ ہوتا تو اتنا کیوں سنتے؟ توجہ ہے، ایک ہوتا ہے لا، اب لا کو میں کس ترکیب سے استعمال کرنا چاہتا ہوں سن لیجئے، ایک ہوتا ہے لا فتح، اور نہیں ابھی لا فتح ہی پر رکیے، ایک ہوتا ہے لا فتح اور ایک ہوتا ہے لا پتہ۔ اب میرا استعمال دیکھیے گا، اس فن کی میں آپ سے آج داد چاہتا ہوں، آج مجھے داد چاہیے آپ سے، جملے بہت داد دی ہے آپ نے مگر جملے میرے کہنے سے دیجیے گا، لا فتح اور لا پتہ، لا فتح اور لا پتہ، دونوں کا استعمال دیکھیے گا۔ علی جس کے مقابلے پر گئے لا فتح ہو گئے، علی کے جو مقابلے پر آئے لا فتح۔
مشکل کے وقت کہتے ہیں مشکل بیماری میں نکلتا ہے گرتا نہیں جو گرنے نہیں لیتا ہے گویا کے آگے ہاتھ وہ ہے توحید کا لا اور یہ ہے امامت کا لا. لا الہ الا اللہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کیا مصرے ہیں اس کے اندر بہت کچھ ہے. اچھا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی مرد میدان نہیں, کوئی فتح نہیں, کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے. یہ جو دوسرا مصرع ہے اس میں کیا کہا گیا ہے؟ علی کے سوا کوئی بہادر تو ہے ہی نہیں, نہ کل شک تھا نہ آج. مگر دوسرا مصرع کیا کہہ رہا ہے؟ لا سیفا الا ذوالفقار. اور دیکھو ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں ہے. اور یہ بھائی جناب جبرائیل امین نے آ کے کہا تھا احد میں, اللہ کے کہنے پر اللہ نے بھیجا, کہا کہ جاؤ جبرائیل یہ اعلان کرو جا کے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اچھا صاحب بہادر تو واقعی علی جیسا نہیں ہے, مگر یہ جو ساتھ میں تلوار کی بات آ گئی کہ ذوالفقار کے علاوہ بھی کوئی تلوار نہیں ہے. پروردگار یہ جو اتنی ساری تلواریں ہیں آہنگر, یہ جو بھٹی پہ لوہے کو پگھلا کر دھار رکھ رہے ہیں, تلواریں بنا رہے ہیں, ہزاروں میدانوں کے اندر سپاہی اترے تلواریں لے کر. آپ کو معلوم ہے تمام غزوات اور یہ تمام جنگیں, یہ کیا تلواریں نہیں ہے تیری نظر میں؟ قابل تعریف نہیں ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ بس ذوالفقار ہے اور کوئی نہیں. توجہ ہے, بس ذوالفقار ہے اور کوئی نہیں. بڑی باریک سی بات کہوں گا, کہا کہ یاد رکھنا ہاں وہ تلواریں ضرور ہیں, وہ ٹھیک ہے, آہنگر انہیں پگھلا کے بنا رہے ہیں, مگر یاد رکھنا ذوالفقار اور اس میں بڑا فرق ہے. یا وہی لفظ دہرا دوں کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. ارے ذوالفقار, توجہ دیجیے گا, ذوالفقار قدرت کے کارخانے سے ڈھلی ہے, اسے لوگوں نے بنایا ہے. شاید جلدی تو نہیں کر دی میں نے جملہ پہنچانے میں, نہیں کر دی, 1 منٹ سے بھی پہلے جلدی کر دی میں نے, ہے نا. اور ابھی سنیے اس کو, پھر ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں جملے کو. یہ قدرت کے کارخانے کی ڈھلی ہوئی ہے, اسے تو لوگ بنا رہے ہیں بھٹی پہ سیک کے لوہے کو تہروار رکھ کر. کہا کہ کیا فرق ہے اس کے اندر؟ کہا کہ فرق یہ ہے کہ وہ جو تلواریں ہیں, توجہ دیجیے گا, وہ جو سپاہی میدان میں لے کر اترتے ہیں, وہ حساس موقعوں پر سپاہی کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں. کیا جملہ کہہ رہا ہوں؟ وہ حساس موقع پر سپاہیوں کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے, اس لیے کہ ان تلواروں کو بنانے والے یہی کے تھے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں تلواروں کو یہی والوں نے بنایا ہے, ان میں بھروسہ نہ کرنا جو قدرت کی طرف سے آئے. ذوالفقار ہے, اسے خدا نے بنایا ہے, اسے ہم نے بنایا ہے. اس کی تعریف نہ ہوگی تو کس کی تعریف ہوگی؟ یہ وہ ذوالفقار علوی ہے, یہ وہ ذوالفقار علوی ہے کہ جو کربلا کے میدان میں مظلوم کربلا کے ہاتھ میں تھی, تلوار آئی. بس اب اس سے زیادہ قدم نہیں بڑھاؤں گا, حالانکہ بہت کچھ رہ گئے ابھی پڑھنے کو, انشاءاللہ کل دیکھیں گے. اگر دامن میں آئی بات, موضوع کے اندر آئی تو سن لیے گا. تلوار ہے, مصرع تو سنا ہوگا کہ تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے. تلوار کاٹتی ہے مگر, غالباً علامہ اقبال کا مصرع ہے یا کسی اور کا. تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے. خالی تلوار کا مسئلہ کیا ہے؟ جیسی تلوار ایسا ید اللہ بھی تو ہونا چاہیے. اگر اللہ کی بھیجی ہوئی تلوار ہے تو دست ید اللہ بھی تو ہونا چاہیے. وہی تلوار جسے علمان والحفیظ کی آوازیں بلند ہو گئی تھی. حسین کا آخری حملہ اتنا شدید تھا کہ فوجیں کوفے کی دیوار سے ٹکرا گئی تھیں. کوفے کی دیوار سے کہا کہ حسین اب ہم تمہارے حملوں کی تاب نہیں لا سکتے. اب ظاہر سی بات ہے اربعین حسینی ہو چکا, مجھے شام کے مسائل پڑھنے تھے, کوفہ کے, اور بعد شام کربلا کے بعد مدینہ. مگر یہ کیا راکین کا جو ہے مجھے بتایا کہ آج اس نے مسائل پڑھیں, کل ان کے مسائل پڑھیں. ٹھیک ہے, میں پڑھ رہا ہوں رب کے ساتھ ساتھ. کربلا ایک معجزہ ہے,
کربلا ایک حقیقت ہے، کربلا واقعہ ہے، واقعہ حادثہ نہیں ہے۔ لوگ کربلا کو حادثہ سمجھتے ہیں۔ حادثہ تو وہ ہوتا ہے جو ایک دم سے ہو جاتا ہے، واقعہ وہ ہوتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ کربلا حقیقت ہے، حقیقت۔ کربلا نے ضمیروں کو جگا کے رکھ دیا ہے۔ جو کربلا تک آ گیا وہ ممکن نہیں ہے کہ حسین تک نہ پہنچے، اور ممکن نہیں ہے کہ جو حسین تک پہنچ جائے وہ خدا تک نہ پہنچے۔ جو حسین تک آ گیا وہ خدا تک پہنچے گا، ممکن نہیں ہے کہ بغیر ان ہستیوں کے خدا سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ کل مصائب شہزاد علی اکبر کے پڑھے گئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حسین کے پاس دیکھیں ایک جملہ سنیے گا۔ جناب وہب کلبی کا تو نام سنا ہے، شہدائے کربلا میں سے ہیں۔ وہب کلبی کی بیوی عمود خیمہ لے کر مقتل میں آ گئی تھی۔ وہب نے جنگ کرتے کرتے ہاتھ روکا، کہا کہ عورتوں پر اسلام میں جہاد ساقی تھے، تو نئی مسلمان ہوئی ہے، لہذا تو واپس چلی جا۔ کہا کہ میں کبھی بھی عمود خیمہ لے کے مقتل میں نہ آتی حبیب و وہب، میں نے جو منظر حسین کی مظلومی کا دیکھا ہے، اگر تم بھی دیکھ لیتے تو مجھے روکتے نہیں۔ کہا کہ تو نے کیا منظر دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ حسین پشت خیمہ پر اپنے سر کو زانو پہ رکھ کے رو رہے ہیں اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے میرے پاس جانثاروں کی کمی ہے، ہائے میری غربت، لاکھوں کا لشکر۔ اور ان لشکر کے اندر عباد حسین کیا بے ادبی ہوئی، خیموں کے اندر جو ہے داخل ہو گئے، سیدانیوں کے رداؤں کو لے لیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ مگر عزیزان گرامی، ایک ایسا عباس تھا جو سیدانیوں کی ڈھارس تھا۔ جب جناب عباس مقتل کی طرف بڑھے ہیں نا، تو جس وقت جناب زینب نے بیویوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ بیویوں، میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی، اب میں پردے کی ضمانت واپس لے رہی ہوں۔ اور ایک جملہ کا عباس تیرے بعد جو آنکھیں سویا کرتی تھیں وہ جاگیں گی، اور جو جاگا کرتی تھی وہ سوئیں گی۔ اس جملے کا مطلب سمجھے، شہزادی زینب کا جملہ ہے، بھیا تمہارے بعد جو آنکھیں سوتی تھی وہ جاگیں گی، یعنی تیرے بھروسے پہ زینب سوتی تھی، ام کلثوم سوتی تھی، سکینہ سوتی تھی، بھیا فوج اشقیہ جاگا کرتی تھی۔ آج کے بعد فوج اشقیہ سوئے گی، زینب جاگے گی، ام کلثوم جاگے گی، سکینہ جاگے گی۔ علمان والفیض آواز سے بلند ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد۔ روایت آگے بڑھی اور جناب عباس جب مقتل کی طرف چلنے لگے تو بچی نے مشکیزہ دیا اور چاہا چچا پیاس سے جان باہر آئی جا رہی ہے، زبان باہر آئی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ مشکیزہ علم پہ جا رہا، آپ سب سنتے ہو 8 محرم نہیں ہے آج، انٹرنیشنل تاریخ تو 8 محرم ہی ہے جناب عباس کی، کہ پوری دنیا میں جناب عباس کے مصائب ہوتے ہیں۔ مجھ سے جتنا مختصر ہو سکے گا مختصر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ علم بلند ہوا، علم کے پھریرے پر لکھا ہوا تھا انا للہ و نصر من اللہ و فتح قریب۔ امام نے کہا بھیا ذرا علم کو جھکاؤ۔ اب جو علم کو جھکایا تو اسے کاٹا، اور کاٹا تو لکھا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ ارباب مقاتل لگتے ہیں کہ حسین عباس مقتل میں آئے، اور آنے کے بعد جب مشکیزہ بھر لیا تو چھوٹے راستے سے نخلستان کی طرف سے خیموں کی طرف جانا چاہتے تھے، تاکہ کسی بھی صورت میں پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ مگر ورقہ ابن نوفل نے آپ کے بازو پہ وار کیا، ایک مرتبہ جیسے بازو کٹ کے گرا، عباس کا علم جھکا، علی اکبر نے کہا بابا چچا کا علم جھک گیا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا پروردگار میرے بھائی کی خیر کرنا، پھر علم اٹھا، اس لیے کہ جیسے ہی دائنا بازو قلم ہوا، عباس نے علم کو بائیں بازو میں لے لیا، کچھ دیر کے بعد میں پھر ایک مرتبہ بازو قلم ہو گیا، اور پھر دوبارہ سے علم جھکا۔ عباس نے کہا بابا اب علم جھکا ہے مگر نظر نہیں آتا، علم خاک پہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جرار نے مشکیزے کو اپنی دانتوں میں سنبھالا، عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں سنبھالا، اور ملا نے کمان میں تیر کو جوڑا، ہوا میں سنسناتا ہوا تیر آیا، مشک سکینہ کا نشانہ لیا، اور پشک سکینہ پہ تیر لگا، سارا پانی بہ گیا، عباس کی امید پانی کے ساتھ بہ گئی۔ عباس نے اپنے زانوں سے گھوڑے کو فرات کی طرف لموڑ دیا، ارے جب پانی نہ لے جا سکا تو خیمے میں جا کے کیا کروں گا۔
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब अलम नजर नहीं आया, अब्बास जो जमीन पे गिरने वाले हैं, अली अकबर ने बाबा का बाजू पकड़ा, इमाम ने अपने हाथों से कमर पकड़ के कहा, ए भैया तेरे गम में मेरी कमर टूट गई। हुसैन आगे आगे, अली अकबर साथ एक मरतबा दाया बाजू मिला, हुसैन ने उठाया, चूमा आंखों से लगाया, फिर दूसरा बाजू मिला, फिर चूमा आंखों से लगाया। उसके बाद आखिरी मंजिल वो थी जहाँ पहुंचे के जनाब अब्बास के एक हाथ में तीर था और इस सर पे गुर्ज लगा था कि जो सर दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, सर दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। एक मरतबा अब्बास के करीब हुसैन बैठे, सर को उठाया और अपने जानू पे रखा। अब्बास ने आहिस्ता से सर को उठाया, ज़मीन करबला पे रख दिया। आप सुन सकेंगे ये रिवायत। अब्बास ने फिर सर उठाया, फिर ज़मीन करबला पे रखा। हुसैन ने फिर सर को उठाया, फिर जानू पे रखा। 3 बार अब्बास ने अपना सर जानू हुसैन से उठाया और ज़मीन करबला पे रखा। हुसैन ने कहा, मेरे शेर, मेरे गयूर, मेरे वफादार भाई, हम बड़ी मोहब्बत से तुम्हारा सर अपने जानू पर रखते हैं और तुम बार बार उठाकर ज़मीन पे क्यों रखते हो? कहा कि आका एक ख्याल है जो मारे डाल रहा है। कहा कि भैया इस वक्त में क्या ख्याल आ रहा है? कहा कि मौला आपने तो मेरा सर अपने जानू पे ले लिया, मगर मौला जब आप सुलझना से जमीन पर आएंगे, अरे कोई ना होगा, कौन है जो आपका सर गोद में लेगा? ताकि अब्बास फिक्र ना करो, मेरी माँ फातिमा अपने बालों से मेरा मकसद साफ कर रही है। अल्लाहु अकबर। अब्बास कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई आरज़ू हो तो भाई बताओ। कहा कि हाँ मौला, एक तमन्ना है, जब दुनिया में आया था तो सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत की थी, अब जब दुनिया से जा रहा हूँ तो चाहता हूँ कि आपके चेहरे की ज़ियारत हो। कहा कि भाई तो फिर देखो, हमारी तरफ देखो। कहा कि मौला एक आँख में तीर है और एक आँख में खून भर गया है। सुनिए अब्बास की मजलूमी, मौला अगर हो सके तो आँख का खून साफ कर दीजिए, हो सके तो आँख का तीर निकाल दीजिए ताकि मैं आपकी ज़ियारत करूं। और ये जुमला कह के फौरन अब्बास ने एक जुमला कहा जो साहिब दिल है वो तड़प जाता है। ताकि मौला जिंदगी भर आपकी जूतियां सीधी की है, अरे गुलाम को माफ करना, मैं ये जहमत कभी ना देता अगर मेरे हाथ सलामत होते, मौला मेरे हाथ कलम हो गए। इमाम ने आँख से तीर निकाला, खून आँख का साफ किया। कहा कि भाई हमारी तरफ देखो। अब्बास ने बहुत देर तक हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की, मन का ढलने लगा, चेहरे पे जर्दी छाने लगी, आंखें बंद होने लगी। इमाम ने आहिस्ता से झुकेगा, भैया इस आलम गुर्बत में अपनी तमन्ना पूरी कर ली, अरे इस गरीब की भी एक तमन्ना है, अगर हो सके तो पूरी करो। ताकि आका आपकी क्या तमन्ना है? ताकि मेरे 32 बरस के हो गए, भाई कहने का हक था मगर मुझे कभी भाई ना कहा, अगर हो सके तो एक बार भाई कह दो। अब्बास ने बिखरी हुई कुव्वत को समेटा, हुसैन के चेहरे पे निगाहों को जमाया, करबला के बन में आवाज गूंजी, भैया रूह कव्वत से उनसरी से परवाज कर गई। अली अकबर ने अलम उठाया, खेमों की तरफ बढ़े, फिजा ने दरे खेमे का पर्दा उलट दिया, अरे बच्चे बाहर निकल आए। सकीना समझी चचा पानी लेकर आए हैं, अब जो देखा खाली अलम है, अलमदार दिखाई नहीं देता। बच्चों के हाथों से कूजे गिर गए, आवाज दी है चचा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही।